फौजी मन मौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। आज लाइव शो करने के लिए हमने कोई कम से कम 5-6 ट्राइज की और आखिर में फिर ग्रुप कैप्टन जुबैर ने और मैंने दोनों ने फैसला किया कि आज टेक्निकली जो है ना हम रह गए हैं, तो इसलिए जो है ना हम वो लाइव नहीं करते। तो बड़ा मुख्तसर शो करूंगा। कल के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया। ग्रुप कैप्टन जुबैर हमारे साथ थे। और कल जो आने वाला कल है यानी इतवार की रात हम एक लाइव शो करेंगे कि जिसमें हम ग्रुप कैप्टन जुबैर को लेंगे और साथ एक इंडियन नेवल ऑफिसर रितेश को लेंगे कि जिनकी मेल मुझे आ गई है और कल वो हमें ज्वाइन करेंगे। और उसमें इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हम नहीं करेंगे, लेकिन जो ग्लोबल सिचुएशन है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो रितेश के साथ कल वो प्रोग्राम करेंगे। तो आज फिर एक मुख्तसर सा प्रोग्राम मैं कर रहा हूं और इस प्रोग्राम में मैं आपको बताता हूं कि कल इसराइल के हमले के बाद ईरान कैसे जागा, ईरान ने कैसे हमला किया। लेकिन कल सबसे बड़ा सवाल मैंने ये रखा था कि क्या वजह थी कि ईरान जो है वो उसकी इंटेलिजेंस इतनी बेकार निकली कि उसको कानो कान खबर ना हुई कि इसराइल इतना बड़ा हमला करने वाला है। तो आज उसके कुछ मुमकिन आंसर्स मैं आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि इसराइल का जो एक मीडिया हाउस है टाइम्स ऑफ इसराइल, उसमें एक आर्टिकल छपा है कि जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने ईरान को बेवकूफ बनाया। तो मैं उसकी भी कुछ प्रेजेंटेशन आपको दूंगा। तो सबसे पहले यह है कि बड़े मुख्तसर अंदाज में मैं आपको बताता हूं कि अब तक क्या हुआ है। तो ये जो स्क्रीन है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये ब्रिगेडियर जनरल अहमदी वाहिदी हैं। ये ऑपरेशनल ब्रीफ दिया इन्होंने ईरान की नेशनल टीवी के ऊपर, और ये ऑपरेशनल ब्रीफ उन्होंने जब इसराइल के ऊपर 150 से ज्यादा उन्होंने जब बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए और वो जाके अपने टारगेट से टकराए, तो उसके बाद उन्होंने ये एक ऑपरेशनल ब्रीफ दिया। इसके चीज़ रखते ये है कि ईरान ने ना सिर्फ ये तल अवीव को हिट किया, बल्कि उन्होंने इसराइल के मिलिट्री और एयर बेसिस को भी हिट किया। तो दाएं जानिब इसराइल के नक्शे में आपको जो सितारे नजर आ रहे हैं, ये इसराइल के एयर बेसिस हैं, जिसमें एक सबसे ऊपर तल अवीव उनका शहर है, फिर इसके बाद एक नीचे एयर बेस है उनका, उसका नाम है तेल नौफ। इसी तरह उनका एक और एयर बेस है जिसका नाम नेवातिम है, और सबसे नीचे आवदा का एक एयर बेस है। तो ये जो एयर बेसेस हैं, इन पे F-35, F-16, F-15 जहाज हैं, इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक निजाम है सारा कि जो यहाँ पे इसराइल का है। और ब्रिगेडियर जनरल वाहिदी के मुताबिक ईरान ने इन तमाम टारगेट्स को कामयाबी के साथ हिट किया है, और वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये जो इसराइल है इसको खातिर खा नुकसान पहुंचाया। बेनगुरियन एयरपोर्ट जो है उसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि वहां पे जो स्विस एयर है और इसी तरह एक और एयरलाइन है, तो उन्होंने ये कहा है कि 31 जुलाई तक वो वहां पे फ्लाई नहीं करेंगे, और जो स्विस एयर है उसने अक्टूबर तक कहा है कि वहां पे वो फ्लाई नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल में कि जो बेनगुरियन उनका एयरपोर्ट है वहां पे भी काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा ये खबरें अब तकरीबन कंफर्म हो गई हैं कि ईरान ये इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, इसराइल के मोसाद के हेडक्वार्टर को, और इसके अलावा जो इसराइल का GHQ है उसको, और इसराइल के कुछ और मिलिट्री टारगेट्स को काफी नुकसान पहुंचा है। तो ब्रिगेडियर वाहिदी ये कह रहे थे कि 150 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स को हमने अटैक किया, और वो ये कहते हैं कि जी उसका सक्सेस रेट काफी हाई था। इसके अलावा ईरान के जो एम्बेसडर हैं, मतलब सफीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने पाकिस्तान का, चाइना का, रूस का और अल जज़ायर का शुक्रिया अदा किया कि मुश्किल की इस घड़ी में इन मुल्कों ने ईरान का भरपूर साथ दिया। और पाकिस्तान चूंकि सलामती कौंसिल के मेंबर भी है फिल वक्त, तो गैर मुस्तकिल, तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा ताउन किया कि जल्दी से ये मीटिंग, जो ईरान चाह रहा था कि इस जंग के माहौल में ईरान अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करे दुनिया के सामने, तो वो पाकिस्तान ने उसके अंदर बड़ा ताउन किया। जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक मुतालबा किया है कि जो मुस्लिम दुनिया है वो इसराइल से सफारती ताल्लुकात खत्म कर दे। और साथ ये भी खबरें अब आ रही हैं कि ईरान ने तीसरा लड़ाका त्यारा भी गिरा दिया है और एक और पायलट पकड़ लिया है। कल ईरान ने दावा किया था कि उन्होंने एक फीमेल पायलट को पकड़ा है, और ईरान अब ये दावा कर रहा है कि उसने 2 F-35 लाजमी गिरा दिए हैं, और तीसरा जहाज जो है IF-16 है या F-15 है, ये भी क्लियर नहीं है। ईरान से ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान जो है वो ये जो अबनाए हरमस है, ये देखें जो इराक से, सऊदी अरेबिया से, UAE से तमाम जो तेल जाता है, और ये सारे का सारा तेल, गैस कतर से, ये सारी अबनाए हरमस से गुजरती है, पूरी दुनिया को ये सप्लाई की जाती है। और अगर ये रूट बंद हुआ तो दुनिया में बड़ी खौफनाक मुआशी तबाही आएगी। और इस टाइम पे ईरान जो है उसकी मतलब उसकी जो सिचुएशन है उसमें ईरान
اس ساری جنگ کو ہمیشہ روکتا رہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس موڈ میں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس جنگ کو جو ہے مطلب وہ بہت خطرناک حد تک بھی آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ مومنٹس ہیں، وہ جی ایچ کیو سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیفٹ پہ وہ جو میسائل کی اسٹرائک تھی، اور رائٹ پہ آپ کو کچھ اسرائیل نظر آ رہے ہوں گے کہ جنہوں نے شیلٹرز میں پناہ لی ہوئی ہے۔ اور یہ وہ آرٹیکل ہے کہ جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیسے اسرائیل نے کہا کہ جی انہوں نے ایران کو بیوقوف بنایا، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے حماس کے ساتھ اپنی جو ہاسٹیج کی وہ جو یرغمالی ہیں ان کی رہائی کی بات چیت کا ڈرامہ کیا، انہوں نے بڑے کامیاب ڈرامے کیے امریکنز کے ساتھ مل کے کہ کس طریقے سے وہ ایران کے ساتھ سیریس نیگوسیشن کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ 2-3 دن پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کے 2 منسٹر جو ہیں وہ امریکہ میں جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی وہاں پہ اسٹیو وٹکاف جو اسپیشل اینوائے ہیں مڈل ایسٹ کے لیے نئے امریکی انتظامیہ کے، کہ ان کو جا کے اسرائیل پوزیشن بتائیں گے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، اور ساتھ ان کے بیٹے کی شادی تھی اس ہفتے میں۔ تو اس کے علاوہ جو امریکہ کے ایمبیسڈر ہیں ایران میں، انہوں نے کہا کہ اسرائیل میں انہوں نے کہا کہ جی جب تک جو ہے اسرائیل کو گرین لائٹ نہیں ملے گی تب تک وہ ایران پر حملہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے کہ جی اس سب کی وجہ سے ایران نے دھوکہ کھایا اور وہ تھوڑے سے چین میں تھے کہ فی الوقت کچھ نہیں ہونا، یا کیا وجہ تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ ماری گئی۔ تو اب اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی اب تو وہ اترا رہے ہیں، جو اسرائیل والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ بڑا ڈرامہ کیا، بڑی کامیابی کے ساتھ ایران کو بیوقوف بنایا، اور اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر ایسا شدید حملہ کیا۔ اب ایران نے بھی 24 گھنٹے کے بعد ایک منہ توڑ جواب تو اسرائیل کو دے دیا ہے، لیکن آنے والے دن انتہائی خطرناک ہیں، وہ اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ لمبی چلے گی، اور اگر یہ جنگ لمبی چلی تو پھر آپ دوستو یہ سمجھ لیں کہ درجہ بدرجہ یہ جنگ بڑھتی ہوئی ایک ایسی سچویشن کے اوپر چلی جائے گی کہ جہاں پہ پھر مشرق وسطیٰ تو پورے کا پورا انوالو ہوگا، لیکن یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان، انڈیا، چائنا، مطلب یہ سارے ملکوں کے اوپر بڑے شدید اس کے اثرات آئیں گے۔ وہ اس لیے کہ آلریڈی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، سونے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو اگر ایران نے اپنا ہرمز کے اوپر روک دیا سب کچھ، تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ دنیا کی پوری معیشت جو ہے وہ ہل کے رہ جائے گی، اور اس میں جنگ جو ہے وہ ایک ایسے لیول پہ چلی جائے گی کہ جہاں پہ کسی کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اب سچویشن بڑی خطرناک ہے، اور اس خطرناک سچویشن میں ہوا یہ ہے کہ 2024 میں بھی اس طرح اسرائیل نے حملہ کیا تھا، پھر ایران نے کیا تھا، لیکن اس ٹائم پہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی جتنا حملہ ہم نے کرنا تھا ہم نے کر لیا، اور انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ جتنا حملہ ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا۔ لیکن اس بار سچویشن بہت خطرناک اس لیے ہے کہ ایران کے بہت زیادہ سینئر کمانڈرز جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں، اور ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اب شہید جو ہوئے ہیں ان کی جگہ پہ نئے کمانڈرز نے رسپانسبلٹی سنبھال لی ہے، اور جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں وہ بھی ایران کے پاس سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، ان کی جگہ بھی نئے لوگ آ جائیں گے۔ لیکن یہ جو ایک وہ جو ہے نا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی سالمیت کو جس طرح خطرے میں ڈالا گیا ہے، اور جس طرح ان کے لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تو ایران کی عوام جس طرح پاکستان کا تھا کہ جب وہ انہوں نے 6-7 مئی کو اٹیک کر دیا تھا انڈیا نے پاکستان کے اوپر، تو پھر پاکستان کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں رہ گئی تھی۔ اور میں نے اس ٹائم پہ بھی کسی انڈین کو کہا تھا، میں نے کہا حضور اب ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان واپس جوابی کارروائی نہ کرے اور آپ لوگوں کو سبق نہ سکھائے۔ تو اس لیے پھر جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی تو پھر وہ دوڑتے دوڑتے، تو اصول ہی یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کو جب تک آپ منہ توڑ جواب نہیں دیں گے، چاہے ذاتی زندگی میں، چاہے یہ حقیقی یہ جو ملکوں کی زندگی میں، تو تب تک وہ باز نہیں آئیں گے اپنی حرکتوں سے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بڑی ہی خطرناک سچویشن ہے، دعا کریں کہ یہ ڈی ایسکیلیٹ ہو، لیکن اس کی کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی۔ اور اس میں پاکستان نے جس مضبوطی کے ساتھ ایران کا ساتھ دیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے، میں بلکہ ان کی ٹویٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جی یہ سامنے آپ کو اسکرین کے اوپر پرائم منسٹر شہباز شریف کی ٹویٹ نظر آ رہی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایران کے صدر پریزیڈنٹ ڈاکٹر مسعود پزشکان کے ساتھ بات چیت کی ہے، میں نے اسٹرانگ ترین الفاظ میں اس کا جو ہے ایران جو اسرائیل کے حملے کو میں نے رد کیا ہے، اور میں نے ان کو بتایا کہ ان کو دفاع کا پورا حق ہے، اور دوسرا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ نیچے اس کے بہت سارے ریپلائز ہیں، اس ریپلائز میں ایک انٹرسٹنگ چیز نظر آتی ہے، اور وہ یہ نظر آتی ہے کہ نیچے بہت سارے انڈین اکاؤنٹس ہیں کہ جو کہے جا رہے ہیں کہ جناب یہ تو وہ تو فلان دکان، لیکن یہ ہے کہ ان کا تو یہ ایک روز کا کھیل ہے۔
تو بہرحال میرا خیال ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے جس طریقے سے، کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارے برادران تعلقات ہیں، گہرے ثقافتی تعلقات ہیں، ایران کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، تو اس لیے مشکل کی اس گھڑی میں پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایران جو ہے اس میں سرخرو ہوگا۔ تو میں کل مارننگ میں ہم ایک اپڈیٹ دیں گے آپ کو، اور اس کے بعد کل شام کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل کا پروگرام جو ہے ایک آرمی کا آفیسر، ایک ایئر فورس کا آفیسر، اور جو نیوی کا آفیسر ہے وہ ہم انڈیا سے لیں گے، تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ اس میں کل ہم پاکستان انڈیا کو ٹچ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جو نیول آفیسر ہیں انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ انڈیا پاکستان کے اوپر بات چیت نہیں کرنا چاہتے، تو ہم گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں گے سچویشن کس طرف جا رہی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے فوجی من موجی، اور لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔